السلام علیکم دوستوں، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایمان افروز واقعہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سامعین، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کزن تھے۔ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم سے تعلق تھا۔ دونوں کا نام اسلامی تاریخ کے 10 عظیم ترین جرنیلوں میں درج ہے۔ غزوہ خندق کے دوران یہ دونوں مسلمان نہیں تھے، لیکن بہادری کا یہ عالم تھا کہ صرف انہی دو نے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر خندق عبور کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ بے پناہ ذہانت، بہادری اور فن حرب و ضرب میں کمال مہارت رکھنے کے باوجود مکی دور میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کے رقیق اور گھٹیا منصوبوں اور حرکتوں سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کیے رکھی۔ آپ غزوہ بدر میں بھی مشرکین مکہ کے لشکر میں شامل نہیں تھے۔ غزوہ احد میں شریک ہوئے تو تاریخ نے گواہی دی کہ مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا وجہ صرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسرے پہلو کو فی الوقت رہنے دیں کہ مسلمانوں نے موقع کیسے دیا، یہاں مقصد موقع سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کا بیان ہے۔ خالد بن ولید اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی السابقون الاولون میں سے نہ تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت شہزادوں والی تھی، رئیس تھے اور خرچ بھی کھل کر کرتے تھے۔ کبھی کوئی جنگ ہاری نہیں تو مال غنیمت سے بھی وافر حصہ پایا۔ اسلامی تاریخ میں سے عمر فاروق اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منفی کریں تو اسلام واپس حجاز کے مضافات تک نظر آنے لگے گا۔ دور صدیقی اور فاروقی میں روم و فارس زمین بوس ہوئے۔ خالد بن ولید کے آن ڈیوٹی آخری ایام روم کے محاذ پر گزرے۔ تاریخ اسلام کی خون ریز جنگ یرموک ہے، جس کی فتح میں ریڑھ کی ہڈی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کمانڈو دستہ تھا۔ اسی جنگ میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کے ہمراہ شہید ہوئے۔ عربوں میں قبائلی عصبیت منفی مثبت انداز میں ہمیشہ موجود رہی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک زانو پر اکرمہ کا سر تھا اور دوسرے زانوں پر عبد الرحمن کا سر تھا، اور اس عالم میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، کوئی جا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے کہ بنو مخزوم نے اسلام پر کیا نچھاور کیا ہے۔ تاریخ اسلام میں علماء کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں معزول کی درجنوں تعویلات کی جاتی ہیں۔ یہ ذاتی چپکلش نہ تھی، یہ حسد کا جذبہ نہیں تھا، یہ محض ڈسپلن کا معاملہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز زندگی میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز شاہانہ اور رئیس سارا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیرانہ بود و باش رکھتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک خلا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی دور کی صحبت سے محروم رہے، اور جب دامن رسالت سے رشتہ جوڑا، گھوڑے کی پیٹھ ہی ان کا گھر قرار پائی۔ ایک بجلی تھی کہ کوئی رات جس طرف گرتی یا کڑکتا کفر کے اندھیرے چھٹتے ہی چلے جاتے۔ ان کی معزولی بھی دراصل حکم ربی تھی۔ یرموک شاید ان کی آخری جنگوں میں سے تھی۔ جنگ یرموک بہت سے نابغوں کے لیے ایک عظیم پیغام رکھتی ہے کہ دین اسلام میں ماضی کو گھسیٹ کر حال اور مستقبل پر نہیں تھوپا جا سکتا۔ آپ کو شاید حیرت ہو کہ مدینہ طیبہ سے ہزاروں کوس دور لڑی گئی اس جنگ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ شریک تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اسی رومی مہم کے دوران تیر لگنے سے شہید ہوئیں۔ جنگ یرموک کے دوران تیسرے یا چوتھے دن جب مسلم لشکر پسپائی پر مائل تھا تو مجاہدین پسپا ہوتے ہوتے خواتین کے خیموں تک پہنچ گئے۔ فلک نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک عورت ایک لکڑی ہاتھ میں لیے ایک مسلمان سپاہی کو مارنے دوڑ رہی ہے اور باآواز بلند ڈانٹ رہی ہے کہ جب کافر تھے تو بہت بہادر بنتے تھے، آج مسلمان ہو کر بزدلی دکھا رہے ہو۔ اس عورت کا نام ہندہ تھا، اور جس سپاہی کو وہ غیرت دلا رہی تھی اسے تاریخ ابو سفیان کے نام سے جانتی ہے۔ یرموک میں ابو جہل کا پوتا اور بیٹا اسلام کے لیے قربان ہوا۔ منظر بدلتا ہے، ایک بوڑھا ضعیف شخص بستر مرگ پر ہے، بے چینی سے کروٹیں لیتا رو رہا ہے۔ دیکھ بھال پر مستعد اور معمور بیٹی سوال کرتی ہے، بابا جان کیا موت کا خوف ہے؟ بوڑھا ضعیف شخص یکدم مسکرانے لگتا ہے، نہیں بیٹا، کیا تو نے میرے جسم پر کوئی ایسا مقام دیکھا ہے جہاں زخم کا کوئی نشان نہ ہو؟ بیٹی کہتی ہے، نہیں بابا جان، آپ کا تو پورا بدن چھنی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ گھوڑے کی پیٹھ میرا گھر تھا اور تلوار میرا زیور، لیکن موت میری طرف ایسے بڑھ رہی ہے جیسے کسی بوڑھے اونٹ کی طرف بڑھتی ہے۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کو سیف اللہ کا لقب کس نے دیا تھا؟ بوڑھے کی آنکھوں میں چمک اور خوشی کے آنسو لوٹ آتے ہیں، اس کے چہرے سے اداسی پل بھر میں بوریا لپیٹے رخصت ہو جاتی ہے۔ باپ نے کہا، ہاں جانتا ہوں بیٹا، تو کس کی مجال کہ وہ اللہ کی تلوار کو میدان میں توڑ سکے؟ بیٹی نے باپ کو تسلی دی،
الصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ہے، آپ کو زیر کرنا ناممکن تھا، آپ تو بطور مہمان اسرائیل کے ہمراہ جائیں گے۔ بستر مرگ پر دراز جنرل مسکراتے چہرے پر دائمی سکون لیے آنکھیں موند لیتا ہے۔ بیٹیاں کتنی ذہین ہوتی ہیں نا دوستوں، کتنا دور تک دیکھتی ہیں۔ بیٹیوں کے پاس کیسے کیسے مرہم ہوتے ہیں کہ گہرے ترین گھاؤ بھی پل بھر میں بھر جاتے ہیں۔ دوستوں، آپ کا اس ایمان افروز واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔